فرماتے کہ فاطمہ کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فرمایا یہ جنت کا تحفہ ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس سے رب کائنات نے وہ جو عام ان عورتوں کی جو نسوانی احوال اور ممانعات ہیں، رب کائنات نے حضور زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے ان کو اٹھا لیا، کیوں کہ وہ وجود محمد کی خیرات ہے۔ جس طرح رب کائنات نے حضور کے جسم مقدس کو لطافت فرمائی تھی اور جسم مصطفیٰ لطیف تھا، اور حضور کے جسم مقدس میں جانے والی جو خوراک تھی وہ ناپاک نہیں ہوتی تھی، غلیظ نہیں ہوتی تھی، کثیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ طیب اور طاہر رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام جس مقام سے گزرتے تھے گلیوں کو بھی مہکا دیتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے گلیاں مہک اٹھتی، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی، اور حضور جہاں کہیں بھی جاتے رفع حاجت فرماتے۔ حضور علیہ السلام کے مقام رفع حاجت والی جگہ وہ زمین اس کو نکل جاتی تھی، کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بچپن سے لے کر حضور کے آخری سال تک کسی نے حضور علیہ السلام کے جسم مقدس سے نکلنے والے فضلات کو دیکھا نہیں، کیونکہ وہ فضلات امت کے حق میں پاک تھا، وہ طیب تھے اور طاہر تھے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لطیف تھا، جسم مقدس تھا، جسم منور تھا، جسم انور تھا، جسم اطہر تھا، جسم طیب تھا، جسم اطیب تھا، اور حضور کا جسم مبارک تھا، ایسا مبارک تھا کہ حضور کا انگ انگ جرہ جرہ ایک ایک عضو رب نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی تھی۔ کیا برکتیں رکھی تھی کہ بظاہر تو حضور کی انگلی آپ کو ممکن ہے کہ ہڈی اور گوشت کا مجموعہ نظر آئے، یہ ہڈی اور گوشت یہ محمد کی انگلی کی اصل نہیں تھی، مصطفیٰ کی انگلی کا، وہ انگلی تو تھی لیکن اس انگلی سے وہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، ڈوبا سورج واپس آیا تھا، قطرے کو جس انگلی نے دریا بنایا تھا، اور جس بھی بیمار پر حضور کا دست مبارک پھیرتا تھا شفا آ جاتی تھی۔ لوگوں نے مصطفیٰ کی انگلی کا ظاہر تو دیکھا، باطن نہ دیکھا، تو فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ایک تفسیر اور ایک روایت کے مطابق الکوثر سے مراد حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیوں آپ کی ذات کو حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو کوثر کیوں کہا گیا؟ فرمایا یہ کوثر حوض کوثر، یہ کوثر و تسنیم کا پانی ہے۔ فرمایا زہرا کا وجود بھی کوثر و تسنیم میں دھلا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب حسن اور حسین المجتبی پیدا ہوئے تھے سیدہ زہرا کے ہاں وہ عورتوں والی کوئی صورت نہیں ہوئی تھی، سیدہ زہرا نے نماز ادا فرمائی تھی۔ وہ 40 دن تک جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، حضور سیدہ طیبہ طاہرہ، حضور سیدتنا مخدومتنا، وہ اپنے دونوں شہزادوں، تینوں شہزادوں کی ولادت، اپنی بیٹیوں شہزادیوں کی ولادت کے بعد رب کائنات نے ان کے یہ احوال، ان کی کرامتاً عجائبتاً یعنی عظمت کے لیے، قدر و منزلت کے لیے اور ان کی ولایت کاملہ کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمتوں کو منفرد کرنے کے لیے، کیوں کہ یہ تحفہ جنت ہے۔ فرمایا تحفہ جنت، یہ تحفہ جنت ہے۔ رب کائنات نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کوثر فرمایا، فرمایا یہ خیر کثیر ہے، یہ برکتوں والی مائی ہے، یہ برکتوں والی جگر گوشہ ہے، کیونکہ یہ محمد کی تصویر ہے، یہ عکس محمد ہے، یہ جھلک محمد ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ شہزادی سے بڑھ کر رسول کی شبیہ کوئی نہیں ہوتا، یہ شبیہ مصطفیٰ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے شبیہ تھے، فرمایا اپنی جگہ پر حسن بھی شبیہ تھا، حسین بھی شبیہ تھا، اور حضرات کی بھی اشکال طیبہ، آیتیں، صورتیں، شکلیں، صورتیں رسول اللہ کی شبیہ پر ڈلی ہوئی تھی، لیکن یہ محمد کا نور تھی، محمد کا ذات تھی اور محمد کا جلوہ تھی، اور حضور کے ظاہر اور باطن کے فیض کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، شان اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ مدینہ کی دودھ اس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور اس کی حاضری نہ ہو۔ جو فرماتی ہے کہ مدینہ کی دودھ بھی یا تو حضور سیدتنا کو حاصل ہے یا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو حاصل ہے۔ فرمایا یہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الجواقیت والجواہر میں لکھا، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ گنبد خضراء پر میری حاضری ہو اور حضور کی بارگاہ میں مواجہ شریف میری حضوری کی کیفیت ہو، آنکھیں چھم چھم برسے، نین
اور دل گواہی دے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، وہ فقط وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اور دیوار کو نہ تکے، کیونکہ گنبد خضرا کو تکنا بھی عبادت ہے۔ گنبد خضرا یہ بھی قائم مقام محمد ہے۔ فرمایا کہ جس طرح شیخ کی مجلس ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح امت کے لیے حضور کا گنبد کا تکنا بھی، یہ بھی اس کے لیے شیخ کا مقام ہے کہ حضور شیخ حقیقی، مرشد حقیقی، مربی حقیقی۔ فرمایا مرید متوسط، کوئی صوفی، کوئی کلندر اس وقت تک کوئی کلندر نہیں بنتا جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری در کو بھی، کیونکہ وہ عرض سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ جس زمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طیب اور طاہر مقدس اور مبارک کپڑوں کو جنہوں نے چھوا ہوا ہے، فرمایا وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا یہ گنبد خضرا کیا ہے؟ فرمایا اس کو فقط در اور دیوار کی دیواریں مت سمجھو، یہ در اور دیوار نہیں، یہ انوار اور تجلیات کا مرکز ہے، یہ مرکز فیض ہے۔ فرمایا کہ یہاں سے فیض کے دھارے چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ایک اگلا فیض ہے، فرمایا وہ علماء کے مقدر میں نہیں، وہ صوفیاء کے مقدر میں۔ فرمایا کہ یہ صوفیاء کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا تو حضرت امیر حمزہ اوج پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے روح طیبہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے مظلوم چاچا تھے۔ مظلوم چاچا وہ مقام قطبیت مدینہ پر فائز ہے، وہ مدینہ کے اندر قطبیت کا مقام رکھتے ہیں کہ اہل محبت، اہل نسبت اوج پہاڑ کے دامن میں سونے والے امیر حمزہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چاچا کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، یا ریاض یا جنت البقیع میں وہ مظلومہ سیدادی حضور سیدتنا مخدومتنا حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی بڑی بات ہے کہ میں آپ کو عجیب بات عرض کرتا ہوں کہ بعض روایات کے مطابق حضور سیدتنا کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں نہیں بلکہ روضہ رسول میں۔ یہ کئی اکابر شیوخ نے کہا، فرمایا کہ یہ کیونکہ جلوہ مصطفیٰ تھا، فرمایا کہ رب کائنات نے وہ شہزادی فرماتے کہ فاطمہ کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فرمایا یہ جنت کا تحفہ ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس سے رب کائنات نے وہ جو عام ان عورتوں کی جو نسوانی احوال اور ممانعات ہیں، رب کائنات نے حضور زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے ان کو اٹھا لیا، کیوں کہ وہ وجود محمد کی خیرات ہے۔ جس طرح رب کائنات نے حضور کے جسم مقدس کو لطافت عطا فرمائی تھی اور جسم مصطفیٰ لطیف تھا، اور حضور کے جسم مقدس میں جانے والی جو خوراک تھی وہ ناپاک نہیں ہوتی تھی، غلیظ۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے شبیہ تھے، فرمایا اپنی جگہ پر حسن بھی شبیہ تھا، حسین بھی شبیہ تھا، اور حضرات کی بھی اشکال طیبہ، حیاتیں، صورتیں، شکلیں، صورتیں رسول اللہ کی شبیہ پر ڈلی ہوئی تھی، لیکن جو محمد کا نور تھی، محمد کا ذات تھی، اور محمد کا جلوہ تھی، اور حضور کے ظاہر اور باطن کے فیض کی حقیقت تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، شان اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ مدینہ کی دودھ اس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور اس کی حاضری نہ ہو۔ وہ فرماتی ہے کہ مدینہ کی دودھ بھی یا تو حضور سیدہ تنا کو حاصل ہے یا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو حاصل ہے۔ فرمایا یہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الجواقیت والجواہر میں لکھا، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ گنبد خضرا پر میری حاضری ہو اور حضور کی بارگاہ میں مواجہ شریف میری حضوری کی کیفیت ہو، آنکھیں چھم چھم برسے، نین مچلے، اور دل گواہی دے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، وہ فقط وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اور دیوار کو نہ تکے، کیونکہ گنبد خضرا کو تکنا بھی عبادت ہے۔ گنبد خضرا یہ بھی قائم مقام محمد ہے۔ فرمایا کہ جس طرح شیخ کی مجلس ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح امت کے لیے حضور کا گنبد کا تکنا بھی، یہ بھی اس کے لیے شیخ کا مقام ہے کہ حضور شیخ حقیقی، مرشد حقیقی، مربی حقیقی۔ فرمایا مرید متوسط، کوئی صوفی، کوئی کلندر اس وقت تک کوئی کلندر نہیں بنتا جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری در کو بھی، کیونکہ وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ جس زمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طیب اور طاہر مقدس اور مبارک کپڑوں کو جنہوں نے چھوا ہوا ہے، فرمایا وہ
یہ گنبد خضرا کیا ہے؟ فرمایا اس کو فقط در اور دیوار کی دیواریں مت سمجھو، یہ در اور دیوار نہیں، یہ انوار اور تجلیات کا مرکز ہے، یہ مرکز فیض ہے۔ فرمایا کہ یہاں سے فیض کے تارے چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ایک اگلا فیض ہے، فرمایا وہ علماء کے مقدر میں نہیں، وہ صوفیاء کے مقدر میں۔ فرمایا کہ یہ صوفیاء کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا تو حضرت امیر حمزہ اوج پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے روح طیبہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے مظلوم چاچا تھے۔ مظلوم چاچا وہ مقام قطبیت مدینہ پر فائز ہے، وہ مدینہ کے اندر قطبیت کا مقام رکھتے ہیں کہ اہل محبت اہل نسبت اوج پہاڑ کے دامن میں سونے والے امیر حمزہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چاچا کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، یا ریاض یا جنت البقیع میں وہ مظلومہ سیدادی حضور سیدتنا مخدومتنا حضور سیدتنا سلام اللہ علیہ کی مقدس، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی بڑی بات ہے کہ میں آپ کو عجیب بات عرض کرتا ہوں کہ بعض روایات کے مطابق حضور سیدتنا کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں نہیں بلکہ روضہ میں۔ یہ کئی اکابر شیوخ نے کہا، فرمایا کہ یہ کیونکہ جلوہ مصطفیٰ تھا، فرمایا کہ رب کائنات نے وہ شہزادی شرف اور حیا کا اور نور کا مجسمہ تھی، وہ جنتی حور تھی سیدتنا مخدومتنا، رب کائنات نے ان کی قبر مقدس کے آثار جو ہیں ان کو رو پوش کر دیا۔ فرمایا اصل میں لوگوں کو بھول ہے کہ وہ وہاں ہیں وہاں ہیں، فرمایا وہ جنت البقیع میں نہیں بلکہ روضہ رسول۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو نسبت محمدی کا فیض ملے، اس کو انوار محمدیہ کی فیض ملے، ان کو حقیقت محمدیہ کے تبرکات خیرات ملے، فرمایا وہ حضور سیدتنا مخدومتنا کی بارگاہ طیبہ طاہرہ میں بطور حاضری کو وسیلہ بنائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کے شہزادی کے قدموں پر کھڑا ہوں، آپ کی شہزادی کی واسطہ دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع تو حضور کا مقام تھا، حضور کا نظام تھا۔ تو بات چل نکلی کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ ایک روایت کے تحت الکوثر سے مراد جو ہے وہ حضور سیدتنا مخدومتنا کا وجود مقدس ہے۔ فرمایا یہ خیر کثیر ہے، یہ خیر کثیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی اولاد طیبہ، اس کی ذریت مقدسہ وہ اسلام کے لیے خیر کثیر ہے۔ فرمایا وہ نفع کا فیض ہے اور اسلام کے سہارے کا فیض ہے، اسلام کے سرمایہ کا فیض ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ النجوم امان لاہل الارض، فرمایا اہل بیتی لامان الارض۔ فرمایا جانتے ہو کہ النجوم امان لاہل السماء، او کما قال، فرمایا کہ یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی بلندیوں کے لیے امن کا باعث ہے۔ فرمایا میری اہل بیت، فرمایا یہ زمین کی امن کا باعث ہے۔ فرمایا کہ جب زمین پر میرے پینے کا منظر رہے گا، اس لیے تو باقر جعفر صادق فرمایا کرتے ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، باقر جعفر نے یہی تو بات کی تھی، خوارج سے یہی بات کی تھی کہ خارجی اور تم مروانی ہو، تم ہمیں کہتے ہو ذرا تم بھی اپنا نسب سناؤ، ہم بھی اپنا نسب سناؤ۔ فرمایا کہ تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے، ہمارا سلسلہ نسب کیا ہے؟ فرمایا ہم خیر کثیر ہے۔ فرمایا خیر کثیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارا شجرہ متصل شجرہ ہے۔ فرمایا ہمارا سلسلہ نسب فقط محمد تک نہیں بلکہ آدم تک جاتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی اپنی مستحب کو سنا، سلسلہ نسب تو بھی سنا، میں بھی سناتا ہوں۔ فرمایا تو بھی اپنا شجرہ نسب سنا، میں بھی اپنا شجرہ نسب سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات ادب اور احترام کا مجسمہ ہے۔ ان حضرات کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی، تاریخ کی کوئی آویزش، تاریخ کی کوئی یورش، تاریخ کی کوئی پرخاش، تاریخ کا کوئی کانٹا، خلافت و ملوکیت کا کوئی پراپاگنڈا، کسی قسم کا کوئی التباس، کسی قسم کا کوئی تذبذب، کسی قسم کا کوئی وہمہ۔ فرمایا اس واہم کو تو مکا اور زہرا کے دروازے پہ تو آ، پھر دیکھ کے خیرات پیش کرے گا۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے کانٹے بھی نکال، پھر دروازہ زہرا پہ آ، پھر تجھ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیر کثیر ہے۔ فرمایا پھر یہ پیر کثیر، فرمایا کہ جو کانٹے ان کے رکھے اور خیر کثیر بھی مانا، فرمایا پھر قبروں پر چراغا نہیں ہوگا، سارا کچھ ہوگا، تربتیں نہیں کہلائیں گا، مزار پر انوار نہیں ملائیں گے۔ فرمایا روشن مزار انہی کے ہوں گے، فرید کے ہوں گے یا داتری اجمیری کے ہوں گے، معین الدین چشتی اجمیری کے ہوں گے یا غوث کے ہوں گے۔ فرمایا انہی کے دروازوں، وہی دروازے مہکانے کہلائیں گے۔ فرمایا وہی شراب خانے محبتوں کے آستانے ہوں گے، وہی آستانے انسانوں کو ڈالیں گے۔
باز ہیں، یہ شخصیت ساز لوگ ہیں. فرمایا یہاں جو ہے یہ سروے سوس ہیں، یہ ٹیوننگ کے مراکز ہیں. یہاں محبتوں میں نفرتوں والے آنے والے نفرت لے آتے ہیں، الفتوں میں ڈل جاتے ہیں، یہاں شخصیتیں بنائی جاتی ہیں. فرمایا بس فقط ضرورت امت کی یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ اونچا رہے، در اور گھر ان دونوں کے ساتھ نسبت احترام رہے. جو ذات کا مظہر ہے ان کے ساتھ بھی تعلق رہے، جو صفات کا مظہر ہے ان کے ساتھ بھی تعلق رہے. اب یہ میرا موضوع نہیں تھا. ان سیدات حضرات کی وجہ سے یہ کتب اور سیدات کے خانوادہ مبارکہ کی چشم و چراغ آئے تو الکوثر کے اس مضمون کے تناظر کے اندر ان حضرات کا تذکرہ آ گیا. اور یہ تذکرہ یہ ہمارا روحانی ایمان، یہ ہمارا روحانی رزق ہے، یہ ہمارے ایمان کا رزق ہے، یہ ہمارے اسلام کا رزق ہے، یہ ہماری ولایت و بصیرت کا رزق ہے کہ اور یہ ہماری کیا ولایت ہے، اولیاء اللہ کی ولایت کا یہ رزق روحانی ہے. اس وقت تک کوئی کلندر نہیں جو اس دروازے پر نہ آئے، اس وقت تک کوئی غوث نہیں ہے، اس وقت تک کوئی کتب نہیں ہے، اس وقت تک کوئی مسلم نہیں ہے، اس وقت تک کوئی مجدد نہیں ہے. اور یہ بات بھی عرض کر دوں، جس پر کوئی الزام دوسرا نہ لگے، علی کی ولایت کا ڈنکا ہو اور تجھے کوئی اس وقت تک میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، جس کو مجددیت کا مقام ملا وہ دروازے زہرا سے ملا، جس کو بھی خیرات ملی علی کے دروازے سے ملی. اور یہ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، جب تک الزاموں کی بچھاڑ نہ ہو کہ یہ آدمی تو فلاں کی بات کرتا ہے. یہ جملہ میرا اشارہ کافی ہے. الزام رکھتے ہیں، آپ شافعی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ امام نسائی کو اٹھا کر دیکھیے، جس نے بھی تولا علی اور تولا اہل بیت کا مسلک اختیار کیا لوگوں نے کہا یہ سنی نہیں، یہ شیعہ ہے. تھے مسلم. ایک مرتبہ غلط فہمی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ علی کی محبت میں جب تک بندہ سرشار نہ ہو، ڈوبے نہ، الزاموں کی بچھاڑ نہ ہو، تانوں کی یلغار نہ ہو، کنکر نہ مارے جائیں اور علم ظاہر والے جب تک پراپاگنڈا نہ کریں اس وقت تک مقام بڑھتا ہی نہیں. یہ بھی میرا موضوع نہیں، یہ بھی میرا موضوع نہیں، موضوع تو کوئی اور چھیڑنا چاہتا ہوں. فرمایا الخیر، یہ انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے حبیب اس کوثر سے مراد تیرے صحابہ کرام ہیں. فرمایا کہ اصحابی کل نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا یہ ہدایت کے اور یہ مینارے ہیں، یہ رشد و ہدایت کے چمکتے دمکتے آفتاب و سورج. فرمایا یہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر و عثمان. فرمایا یہ تیرے دروازے کے مہمان ہیں، یہ تیرے آستانے کے خادم ہیں، یہ نوکر ہیں، یہ خادم ہیں، یہ دروازہ زہرا کے بھی خادم ہیں. میں نے شاہ سے کسی جگہ پر کہہ دیا، میں نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو، ہم تو اس ابو بکر کو ابو بکر مانتے ہیں کہ جو زہرا کے دروازے پر سلام کرتا ہے. فرمایا ہمارا اس ابو بکر سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت کا کہ جس نے زہرا کا حق مارا ہو اور جن پر زہرا ناراض ہوئی. نہیں، ہم اس ابو بکر کو مانتے ہیں. ہمارے ابو بکر وہ ہیں، وہ خلیفہ اول وہ ہیں جن پر زہرا کا کرم تھا، جن پر زہرا کی، جن کے حق میں دعائیں نکائی تھیں. یہ غلط فہمیاں ہیں تاریخ، یہ تاریخ کے التباسات ہیں، یہ تاریخ کے کانٹے ہیں. جب تک ان کانٹوں سے نکلا نہ جائے اس وقت تک ولایت کی خیرات نہیں ہوتی، اس وقت تک سلوک اور طریقت کے دروازے نہیں کھلتے، اس وقت تک مقامات سلوک طے نہیں ہوتے، اس وقت تک معرفت کا جہان جو ہے وہ باقی نہیں ہوتا. پھر حجاب در حجاب ہے. بہر صورت الکوثر سے مراد صحابہ کرام ہے. فرمایا کہ میرے حبیب دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ تیرے شہزادے کا انتقال ہو گیا، اب آپ کا نام نامی کون لے گا؟ فرمایا محبوب یہ 1,24,000 صحابہ کہ جو تیری ایک ایک ادا کے اٹھے ہوئے ہیں، تیری ایک ایک ادا کے اسیر ہیں، تیری ایک ایک ادا کے مارے ہوئے ہیں، یہ اٹھے ہوئے لوگ محبوب جن کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں، جن کی محبتوں کے اسیر ایسے ہوں. فرمایا کیسے اسیر تھے صحابہ؟ ایک باندی منگتی بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب غزوہ تبوک پر گئے تھے، لمبا سفر تھا، میں نے منت مانی تھی کہ یہ آقا، یہ ہمارے پیا، یہ ہمارے ماہی، ہمارے آقا، یہ ملجا ماوا، یہ تبوک کے سفر پر جا رہے ہیں، یہ تبوک بڑا دور ہے، یہ کب آئیں گے؟ میں نے منت مانی تھی کہ یا رسول اللہ جب آپ مدینہ واپس لوٹ آئیں گے تو میں دف بجا کر اپنی منت پوری کروں گی، خوشی کا اظہار کروں گی. اس روایت کو کس نے نقل کیا؟ مولانا جعفر شاہ پنواری اسلام اور موسیقی میں نقل کیا. اس روایت کو کس نے نقل کیا؟ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب نے نقل کیا.
اس روایت کو کس نے نقل کیا؟ اس کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے نقل کیا کہ وہ باندی حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ آقا آپ تبوک کے جب سفر پہ روانہ ہوئے تھے، میں رو رہی تھی دردوں کی ماری، میں فراق کی تڑپی رو رہی تھی کہ آقا کب خیریت سے واپس آئیں گے؟ آقا میری منت مانیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اب آپ سفر سے بخیر آئے ہیں، بسلامت روی، یا رسول اللہ آپ جو ہے بسلامت روی، بباز آئی، خیریت سے گئے، ہم تو دل چھوڑنے والے تکبیر، وہ مغنیہ، وہ گلوکارہ، وہ موسیقی کار، وہ دف بجا کر نغمے محبت گا رہی ہے، حضور آنکھیں جھکا کر سن رہے ہیں کہ کیا کریں، کہ اب اس کا اپنا طریق ہے، سنتے رہے ابو بکر ہے، وہ دف بجاتی رہی، حضور سنتے رہے، حضرت ہمارا حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ مغنیہ واجد کرتی رہی اور حضور کا نغمے محبت گاتی رہی۔ کہتے ہیں نگاہ اسی دوران انتظار میں تھے کہ کہیں یہ اس کی عادت نہ بن جائے، بھائی اس نے ایک منت مانی تھی، منت کے لیے ایک بول بول لینا بھی کافی تھا، تو اب یہ کافی دیر سے اب یہ تفریح کے سامان میں بیٹھی ہے، میں محمد کوئی تفریح کے لیے تو نہیں آیا، میں تو تفریح کا ایک جائز نظام دینے آیا، تفریح کے اندر بھی میں شستگی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر آئے تو فرمایا عمر اللہ تعالیٰ تیری خیر فرمائے کہ تیرے سائے سے تو شیطان ڈرتا ہے، ان الشیطان یفر ذل من عمر، اور کما کا فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، فرمایا عمر کیسا تھا، بڑی دیر سے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، یہ چلتی رہی گاتی رہی، تو کیا مطلب تھا؟ فقہا نے اس متن حدیث پر استدلال کیا، فرمایا اگر دف بجانا شریعت کی نگاہ میں اگر سرے سے حرام ہوتا تو حدیث کا حضور کبھی نہ سنتے، اگر یہ درجہ اگر اس کا مباح سے اٹھ کر کوئی اور ہوگا، حضور نے اس لیے سنا تھا کہ کوئی حرام نہ کہے، فقط اس کو جائز کرے، اس کو عبادت نہ کہے کہ یہ جو دف ہے یہ عبادت کے درجے میں پہنچ گئی، یہ بھی وہ لوگ، فرمایا اس کو عبادت کے درجے سے گرا کر اس کو حرام کہنا یہ بھی غلط ہے، اور اس کو فرض اور واجب کا درجہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ حضرت عمر کے آنے پر اس نے چپ کی اور حضور علیہ السلام نے تعظیم فرمائی، کیا فرمائی؟ تعظیم فرمائی۔ اب یہی وجہ ہے کہ حبشہ کے افراد حضور کے دروازے پر آئے اور وہ اپنے طریقے کا کرتب دکھا رہے تھے، لاٹھی در لاٹھی مار رہے تھے، کرتب دکھا رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے وہ حبشہ کے آنے والے افراد کا اپنے دروازے پر کیا دیکھا؟ وعظ بھی دیکھا، رقص بھی دیکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا ہر ایک کا میلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے تہوار ہوتے ہیں، ہر ایک قوم کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، یہ حبشہ سے افراد آئے ہیں، انہوں نے ابھی کلمہ اسلام پڑھا ہے، میں جھٹکنا نہیں چاہتا، میں انہیں طریقے سے سلیقے سے اسلام میں برتنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ دوسری روایت کے مطابق حضور کے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام حضور سے کیسی محبت رکھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھیے کہ مولا علی المرتضیٰ سے بعض صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ حضور کی مجلس میں رہے، انس آپ حضور کی مجلس میں رہے، آپ ذرا حضور علیہ السلام کا حلیہ تو بیان فرمائیں، حضور کے شمائل تو بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھی، چشمان مقدسہ کیسی تھی، فرمایا حضور کی بھویں مبارکہ کیسی تھی، فرمایا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھووں کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بیان کر کہ یہ حضور کے لب و رخسار کیسے تھے، حضور کے گال مبارک کیسے تھے، حضور کی ٹھوڑی مبارک کیسی تھی، فرمایا حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سوال کرنے لگے یا رسول اللہ، اے صحابہ، اے علی، کیا حضور کا چہرہ جو تھا کیا وہ تلوار کی مانے تھا، مثل السیف، یا مثل القمر، یا وہ چاند کی گلائی لیے ہوئے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے جب یہ سوال ہوا تو حضرت علی نے فرمایا، حضرت انس نے فرمایا کیا تم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا؟ فرمایا دیکھا تو ہے لیکن چس لینے کے لیے، لذت لینے کے لیے، تلذذ لینے کے لیے، حضور کے ذکر مبارک اور حضور کے حلیہ کا تذکرہ چھیڑ کر ہم اپنے دل کے اندر لذت پانا چاہتے ہیں۔
پانے کے لیے, تلذذ لینے کے لیے, لطف اندوزی کے لیے حضور کا ذکر چھیڑتے تھے. دیکھا تو سب نے تھا. فرمایا علی جس نگاہ سے تو نے دیکھا ہے, انس جس نگاہ سے تو نے دیکھا ہے, فرمایا نگاہیں تو ساری تھی لیکن نگاہوں میں بسا کر دلوں میں کسی نے بٹھایا ہے. فرمایا ذرا اس طریقے سے ہمیں دکھاؤ کہ رسول اللہ کے لب کیسے تھے, حضور کے ہونٹ کیسے تھے, حضور کی بھویں کیسی تھی. فرمایا کہ حضور کی پیشانی مبارک کیسی تھی. فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ گال مبارک کیسے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ بھی حضور کی نبوت کا معجزہ تھا, یہ حضور کی خیرات تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا. حضرت زید حضور علیہ السلام کے وہ کہ جب مکہ کے اندر ڈاکوؤں نے حضرت زید کو پکڑا اور پکڑ کر مکہ کے اندر آ کر بیچا, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. یہ بڑی ایک بات بتا رہا ہوں کہ حضرت زید جب حضور کی بارگاہ میں آئے, جب حضور نے ان کو خرید حضور تک پہنچے, فرمایا ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. آپ حضرت ابو بکر کے اسیری کے واقعات پڑھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کے بارے واقعات پڑھیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور دل گرفتگی کے واقعات پڑھیں کہ ان حضرات کو حضور سے کیا محبت اور کیا تعلق تھا. قرآن کہتا ہے زینا, فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع کو فروزہ کر دیا تھا, محمد کو نور کی شکل میں ان کے دلوں میں مزین اور آراستہ کر دیا. فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. فرمایا اس سے مراد تیسری روایت کہ حضور کی پوری امت کے اولیاء. فرمایا یہ ارباب طریقت ہیں, مشائخ ہیں, معین الدین چشتی اجمیری کی ولایت مبارکہ ہے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کبریٰ. فرمایا اس سے مراد حضرت خواجہ باقی باللہ کی ولایت ہے, حضرت شیخ سرہندی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے. ارباب محبت نے لکھا کہ الکوثر سے مراد حضور کی امت کے تمام سلاسل طریقت ہے, وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہو, سلسلہ عالیہ قلندریہ, سلسلہ عالیہ اویسیہ, سلسلہ عالیہ چشتیہ واسیہ, سلسلہ عالیہ مخدومیہ. فرمایا یہ جتنے سلاسل طریقت ہیں, سورمردیہ, یہ سارے سلاسل طریقت یہ ہے. فرمایا جس طرح ہومیوپیتھی ہے, جس طرح ایلوپیتھک ہے, فرمایا کہ کسی علاج کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے, کہیں انجیکشن نہیں لگایا جاتا, کہیں پرہیز بتائی جاتی ہے, کہیں غذا دی جاتی ہے, کہیں علاج دیا جاتا ہے. فرمایا یہ مختلف علاج کے طریقے ہیں. فرمایا انسانی امراض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فرمایا انسان کے دل بھی بیمار ہوتے ہیں, یہ بھی سرد ہوتے ہیں. فرمایا یہ جو امت کے مربی ہیں, امت کے مرشد ہیں, امت کے روحانی طبیب ہیں, یہ جو اطباء روحانی ہیں اور معالج روحانی ہیں, فرمایا ان کے علاج کے بھی طریقے ہیں. کوئی ذکر خفی کرواتا ہے, کوئی ذکر جلی کرواتا ہے, کوئی بعض الفاظ کا ذکر کرواتا ہے, کوئی مراقبے کھولتا ہے, کوئی آنکھیں بند کرواتا ہے, کوئی لائٹیں بند کر کے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے, کوئی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرواتا ہے, کوئی کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود اور سلام کی مجلسیں کراتا ہے. فرمایا کہ مجلس سلام کھول دو کہ کثرت کے ساتھ شب روز شام و سحر لیل و نہار 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی حضور کے ذکر سے خالی نہ ہو. فرمایا کہ روح مصطفیٰ متوجہ ہوتی ہے, خیرات حضور کے فیض کی ملتی ہے, حضور کے دروازے سے خیرات لینے کے لیے درود اور سلام جو ہے, فرمایا یہ مفتاح ہے, یہ چابی ہے. فرمایا فیض کا دروازہ کھولنے کے لیے کثرت کے ساتھ درود اور سلام کثرت کے ساتھ پڑھا جانا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا اس صدی کا مجدد اور اس صدی کا عشق شیخ الاسلام علامہ محمد ڈاکٹر طاہر القادری مد اللہ ذل العالی نے تمام سلاسل طریقت کا عرق نکال کر قرآن کی کثرت, رسول اللہ پر درود اور سلام کی کثرت, حضور کے فضائل کی کثرت, حضور کے ذکر و اذکار کی کثرت, کہ من احب شیئا اکثر ذکر. فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے, ٹوٹ کر اس کا ذکر کرتا ہے. محبت ذکر چاہتی ہے, تذکرہ کہ کسی نہ کسی تذکرہ. تو حضور کے میلاد کا تذکرہ, یہ جو منعقد ہے یہ حضور کے تذکرہ دلربا کی مجلس ہے, حضور کی احوال طیبہ کی مجلس ہے, کہ قرآن کے نغمے میں حضور کا نغمہ, کہ قرآن کے لفظوں میں حضور کی وہ محبت کی معرفت کا حضور. فرمایا الکوثر سے مراد حضور کی امت کے اولیاء ہیں. فرمایا اس سے مراد حضور کی امت کے مجتہدین ہیں. الکوثر سے فرمایا امت کے افراد یعنی با اعتبار رجال اللہ, یعنی الکوثر سے مراد حضور کی امت کے رجال ہیں, افراد ہیں, یعنی ائمہ اہل بیت. فرمایا صحابہ کرام, فرمایا امت کے اولیاء. فرمایا اس سے مراد مجتہدین ہیں,
فرمایا اس سے مراد ارباب مصلحین ہیں، فرمایا جو امت کے مصلح ہوں گے، تائید ہوں گے، جو امت کے پیغام کے سفیر ہوں گے، نائبین ورثائے، فرمایا جو انبیاء کے نائب ورثاء ہوں گے وہ مراد ہے۔ فرمایا مجتہدین ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، مالک، باقر، جعفر، صادق، موسیٰ، کاظم، تقی، نقی، امام حسن عسکری، امام علی رضا اور آنے والے امام مہدی، یہ حضرات طیبہ طاہرین، یہ جو حضرات ہیں فرمایا ان کا اجتہاد امت کے حق میں خیر کا فیصلہ ہے۔ یہ الکوثر ہے۔ تکبیر، رسالہ، حیدری، میلاد النبی، حق اہل سنت۔ فرمایا باعتبار ذات، الکوثر سے مراد باعتبار ذات، فرمایا باعتبار صفات بھی ہے۔ فرمایا ایک تذکرہ رجال کے اعتبار سے کہ الکوثر کیونکہ حضور کے جگر گوشے کا ربط قائم ہوتا کہ تعلق قائم ہو، جہاں سے گفتگو کا سرہ چلا تھا کہ الکوثر، فرمایا کہ مصطفیٰ تیرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ محمد کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب نام لینے والا کوئی نہیں، فرمایا محبوب تیری امت میں یہ اہل بیت ہے، تیری امت کے یہ صحابہ ہیں، تیری امت کے یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے ڈیرے آباد ہیں، جن کی خانقاہیں لوگوں کو خیرات دے رہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ محبوب کا وہ نسل ہو سکتا ہے، وہ ابتر ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا جس کی امت میں اتنے اہل بیت کے افراد، اتنی امت کے صحابہ، فرمایا اتنے امت کے اولیاء اللہ، امت محمدی کے اتنے مجتہدین، اتنے مجددین، اتنے مصلحین، فرمایا اتنے سفیران اسلام، جس امت میں ہر صدی کے نکر پر ایک جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، فرمایا اللہ کوئی نہ کوئی حکیم بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی نغمہ درد سنانے والا، الاپنے والا اللہ بھیج دیتا ہے۔ ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک کی کرسی خالی ہے دوسری آ جاتی ہے، بچ جاتی ہے۔ فرمایا یہ حضور کی امت کا معجزہ ہے، فرمایا یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے کہ یہ امت جو ہے رجال اللہ سے خالی، صالحین سے خالی نہیں ہوگی۔ حضور کا فیض ہے یہ امت کے افراد میں۔ فرمایا یہ تھا بے اعتبار ذات، فرمایا الکوثر با اعتبار صفات بھی ہے۔ فرمایا الکوثر سے مراد قرآن ہے، فرمایا یہ قرآن وہ اللہ کا دسترخوان ہے جو کبھی باسی اور فروختا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ قرآن کی دولت حفظ یہ الکوثر ہے۔ فرمایا یہ قرآن کے 30 پارے یہ جو لوگ ہر حفظ کر لیتے ہیں، 6666 آیات اس ترتیب کے ساتھ، فرمایا یہ محمد کی نبوت کا معجزہ ہے قرآن کا حفظ۔ فرمایا الکوثر سے مراد قرآن ہے، فرمایا قرآن کے علوم ہے الکوثر، فرمایا قرآن کا فیض ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے معانی ہیں، فرمایا قرآن کے مطالب ہیں، فرمایا قرآن کے تفسیری معارف ہیں، فرمایا اس سے مراد الکوثر ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے علوم ہیں کہ اس قرآن کے اندر کون کون سا علم ہے؟ فرمایا صرف کے علم کا مرکز بھی قرآن ہے، نحو کے علم کا مرکز بھی قرآن ہے، یہ کمپوزیشن کا علم، یہ گرامر کا علم، صرف اور نحو کا علم، ہر زبان کی جو گرامر ہے، کمپوزیشن ہے، اس کے جو اس کے ٹینسز ہیں، اس کے ذریعے اس کے لیے جو اصول ہیں، فرمایا ان ساری زبانوں کی جو بنیاد ہے گرامر وہ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا یہ قرآن لغت کا بھی مرکہ ہے، فرمایا گرامر کا بھی مرکہ ہے، فرمایا یہ قرآن تاریخ کا بھی مرکہ ہے کہ تاریخی علم بھی اس میں موجود ہے۔ فرمایا یہ قرآن مرکہ ہے کس کا؟ فرمایا یہ حسن کا بھی مرکہ ہے، یہ جمال کا بھی مرکہ ہے، فرمایا یہ سوز و ساز کا بھی مرکہ ہے، فرمایا یہ ترنم کا بھی مرکہ ہے۔ فرمایا قرآن کی آیات کو پڑھا کرو، تمہارے دل کے اندر ایک قرآن کا یہ الوہی ترنم پیدا ہوگا، صوتی آہنگ پیدا ہوگا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالمدبرات امرا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا کہ یہ قرآن کے ردیف اور کافی دیکھ کہ قرآن کس کس طریقے سے اپنی صنعتیں لے آتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا آخری لفظ پر غور کر کہ قرآن کی یہ در و بست ہے۔ فرمایا یہ قرآن کی موسیقی ہے، فرمایا یہ قرآن شاعری نہیں لیکن شاعری کا حسن قرآن اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو کلام پر اور بالکل شاعری یہ لطیف علم ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے شاعری کا علم لطیف اس پر واہ ہو، اس کو عروض اور قوافی اس کے جو قواعد اور ضوابط ہیں کہ یعنی شاعری کی باہیں کیا ہوتی ہیں، یہ علمی اور فنی بات شروع ہو جائے گی۔ بات مختصر کہ یہ جو عروض کی باتیں ہیں یعنی علم و شعر، شاعر جو ہے وہ بنا ہوا آتا ہے یا بنتا نہیں ہے۔
فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ کسب کے اندر بھی اس کو کمال ملے، اس کا فن بھی معراج کو پہنچے، کہ وہ طبی طور پر شاعری کی طرف وہ اس کا میلان اور رجحان ہے، وہ چاہتا ہے کہ شاعری کے اندر ندرت پیدا ہو اور عجیب عجیب زمینیں اس کے لیے آئیں، عجیب عجیب زمینیں، داغ کی زمینیں بھی ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی، آتش کی، ذوق کی، علامہ اقبال کی، مولا روم کا فیض بھی آئے، تو فرمایا وہ قرآن کی ان آیات کو غور سے پڑھا کرے، میں آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیات کو تدبر و تفکر و تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا کہ الکوثر، فرمایا شاعری کا مجموعہ اور شاعری کا مرکب بھی قرآن ہے۔ فرمایا یہ قرآن تمام علوم کا، بیالوجی کا علم، طبیعیات کا علم، فزکس کا علم، کیمسٹری کا علم، الجبرا اور ہندسہ کا علم، یہ علم الہندسہ کیا ہے، یہ علم الفراست کیا ہے، یہ علم البصیرت کیا ہے، یہ علم السیر کیا ہے، یہ علم الطریقت کیا ہے، فرمایا تمام علوم کا مرکب قرآن ہے۔ فرمایا محبوب کہ جس کی نبوت کا معجزہ قرآن تھا، فرمایا وہ ابتر ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن کرے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا جس کا تذکرہ قرآن کہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب، فرمایا جس کا قرآن تذکرہ کرے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا کہ جس کا تذکرہ قرآن کرے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ محبوب کے جس کا تذکرہ قرآن کرے، اور قرآن میرا کلام ہے، یہ لافانی کلام ہے، یہ لازوال کلام ہے، یہ بے مثل کلام ہے۔ فرمایا کہ تمہارے کلمات وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ قرآن کی مثل تمہارے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی عربی زبان بولتے ہوئے اے عرب، اے شعراء عرب، اے بلغاء عرب، اے زبان و بیان عربی پر دسترس اور کمانڈ رکھنے والوں، تمہاری بھی زبان عربی ہے، تمہارے الفابیٹس بھی الف با تا سا زبان عربی میں استعمال ہوتے ہیں، متداول ہے۔ فرمایا کہ تمہارے کلمات عربی کے کیا قرآن کے عربی کلمات کی طرح ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جب قرآن کے مثل تمہارے الفاظ نہیں تو محمد کی شکل جیسی تیری شکل کیسے؟ فرمایا کہ بس یاد کر لو کہ الفاظ قرآنی کی شکل تیرے الفاظ کے ساتھ بظاہر ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ الف با تا سا ہم بولتے کہ نہیں، اور الف با تا سا سے ہی تو جملہ بنتا ہے، الف با تا سے ہی تو ہی کلمہ بنتا ہے، کلمہ لفظ بنا، لفظ سے پھر کلمہ بنا، کلمہ سے جملہ بنا، جملہ سے پھر کلام بنا، پھر کلام سے پیرا بنا، پھر اس پیرے سے کتاب بنی۔ فرمایا یہ اسی سے لفظ ہی کا تو پھیلاؤ ہے، ما یتلفظ بہ ما بہ الانسان، کہ انسان اپنی زبان سے جو لفظ پھینکتا ہے، اسی پھینکنے سے تو ساری چیزوں کا جہان قائم ہو رہا ہے۔ فرمایا لفظوں کا در و بست قائم کرنے سے تو جملے اور کلام بنتے۔ فرمایا کہ تیرے الفابیٹس، تیرے الف با تا سا، یہ تیرے حروف تہجی قرآن کی مثل ہے۔ فرمایا جب تیرے حروف تہجی جن کو تو ادا کرتا ہے وہ مستوری ہوتی ہے۔ فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا وہ ہرن بھی دیکھ کھاتا تو چارہ ہے، لیکن ہر ہرن چارہ کھاتا ہے نیکیاں کرتا ہے۔ فرمایا ایک ہرن وہ بھی ہے کہ جس کے نافے میں کستوری ہے۔ فرمایا بس یاد کر لو کہ تیرے ہرن میں بھی فرق رکھا، پھر محمد کی بشریت اور تیری بشریت ایک جیسی ہے۔ فرمایا رب نے جانوروں جیسے جانوروں کی غذاؤں میں بھی فرق رکھ دیا، کسی کے نافے وہ کستوری دے رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح شکلیں تو ایک جیسی رکھ دی ہیں لیکن حقیقت میں فرق رکھا۔ فرمایا جانتے ہو کہ مولا روم رحمت اللہ نے فرماتے جانتے ہو کہ محمد کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا بظاہر لکھنے میں دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دیکھ لو شیر اور شیر، فرماتے ہیں کہ تلفظ کرو، لکھو تو شیر اور شیر، شین اور یہ رے اور شیر دودھ، لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، حقیقت میں تو فرق ہے۔ شیر جنگل کا درندہ ہوتا ہے، شیر نورانی دودھ ہوتا ہے۔ فرمایا لکھنے میں ایک ہے، حقیقت میں فرق ہے۔ فرمایا اسی طرح بشریت میں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، حقیقت میں فرق ہے۔ با اعتبار صفات تذکرہ ہے۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کی ذات کو قرآن عطا فرمایا، یہ قرآن بے مثل ہے۔ فرمایا اسی طرح محبوب ہم نے آپ کو قرآن کے ساتھ بھی ایک اور بھی کلام عطا کیا ہے جو کلام خفی ہے۔ فرمایا یہ کلام جلی ہے، وہ کلام خفی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے، فرمایا یہ حدیث ہے۔
قرآن متن ہے، محمد کی حدیث حاشیہ ہے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کی ذات، یہ قرآن کی فہم مصطفیٰ کی بغیر ذات کے بغیر نہیں ہے۔ فرمایا الکوثر سے مراد حضور کی حدیث ہے، حجیت حدیث۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کو جب حضور علیہ السلام نے قاضی بنا کر بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے قاضی بنا کر بھیجا تو میرے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ آپ کو دین کی فقاہت عطا فرمائے، یہ بتاؤ کہ یمن میں جا کر فیصلے کیسے کرو گے؟ فرمایا قرآن کی اس کی افسردگیوں میں کام آتا ہے، اس کی پشیمانیوں میں اس کے کام آتا ہے کہ نبی اپنی امت کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا تو دنیا سے اب چلے گئے تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ کیوں، اگر الیاذ باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر حضور کا فیض اگر بند ہونا تھا کہ کسی اور نبی نے آنا تھا، اگر حضور کی نبوت کا دروازہ اور فیض بند ہوتا تو کوئی اور نبی آتا۔ 1400 سال سے یہ جو میرے آقا اب بھی نبی ہیں اور اب تک بھی نبی رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ فرمایا مصطفیٰ تیرا فیض چلے گا، بطریقے قرآن بھی چلے گا، بطریقے حدیث بھی چلے گا، بطریقے اولیاء اللہ بھی چلے گا۔ فرمایا یہ جو اولیاء اللہ والوں کی یہ دعاؤں میں جو قبولیت ہے، فرمایا یہ جو تحریکیں اور تنظیمیں ہیں، فرمایا یہ جو مصطفیٰ تیرے مقام کی تحریکیں ہیں، یہ بھی فیض نبوت ہے۔ یہ منہاج قرآن کا سچا چچا یہ کیا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب کا جامع بہرا شریف کیا ہے؟ علامہ کاظمی کا انوار العلوم کیا ہے؟ اہل سنت کے مدارس یہ کیا ہے؟ یہ محبتی تو لوگ مصطفیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ موت آئی ہے کام کے لیے، پھر رب کائنات نے یہ چراغ بجھایا نہیں بلکہ چراغ کو رب کائنات نے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ چراغ نبوت، چراغ رسالت، چراغ محمدی جل رہا تھا، اس کی لائٹیں اور اس کی شمع اور اس کا عکس سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب رب نے اٹھا کر اس کو نبوت خضرا میں رکھ دیا، بجھایا نہیں۔ اب ہر کوئی نہیں دیکھتا، کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ اب بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا اب جس کی نگاہ ابو بکر عمر عثمان و علی والی ہے، فرمایا وہ اب بھی محمد مصطفیٰ ہر ایک کو دکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ فرمایا دیدار محمد ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دکھائے جاتے۔ فرمایا یہ ان کو دکھائے جاتے ہیں کہ جو میں کھانے کے میں کھا رہے ہیں۔ فرمایا جو میں کھانے میں جڑتے ہیں، فرمایا جو قرآن سے جڑتے ہیں، جو رسول کی نسبت سے جڑتے ہیں، فرمایا جو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، فرمایا جو امت کے سواد اعظم تڑے کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد الکوثر سے مراد حضور کی نبوت ہے۔ فرمایا الکوثر سے مراد حضور کا مقام محمود اور حضور کا مقام شفاعت۔ فرمایا محبوب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کا نام نشان ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جب قیامت قائم ہوگی 70,000 ملائکہ ادھر سے، 70,000 ملائکہ ادھر سے، 70,000 ملائکہ ادھر سے، 70,000 ملائکہ آگے اور 70,000 ملائکہ جب براق سواری پر جبرائیل بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں آپ کے گنبد خضرا پہ جبرائیل آئے گا، عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ قیامت قائم ہوگی، ہمارا کیا بنے گا؟ امت تو داڑے مار رہی ہے، چیخے مار رہی ہے، یا رسول اللہ قیامت کا دن حشر کا دن بڑا ہو گیا، آقا تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یاد کر لو انا حاشر، انا مواقب ہوں۔ حضور نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک شاہ ہوگی۔ فرمایا گنبد خضرا سے حضور تشریف لائیں، سفید پوشاک پہنے، حضور سفید پوشاک میں براق پر بیٹھیں گے، 70,000 ملائکہ آگے، 70,000 ملائکہ پیچھے، 70,000 ملائکہ دائیں طرف بائیں طرف، یہ سارے حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ حشر کے دن حضور کی سواری آئے گی، حشر میں حضور علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور آتے ہی سب سے پہلے حضور فرمائیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کا حکم، مجھے اجازت دے گا، میں میدان حشر میں سجدہ کروں گا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میں روں گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا معشوق کی کا یا محمد مصطفیٰ بتلا روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ اے فرار سے یا رسول اللہ سر تو اٹھا، مانگ تو صحیح، سال سوال تو کر، تولا تجھ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ آج بتلانا ہے کہ جنہوں نے تجھ کو نامراد کہا تھا، جن لوگوں نے بے اولاد کہا تھا، جنہوں نے مقتول نسل کہا تھا کہ محمد کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، محمد کے بیٹے عبداللہ کا، ابراہیم کا، قاسم الطیب کا انتقال ہوا، لوگوں نے تانے دیے تھے، الزام لگائے تھے کہ اب مصطفیٰ کا نام نہیں رہے گا۔ مصطفیٰ آج ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حشر کے دن الکوثر کا مالک ہے۔ فرمایا الکوثر سے مراد حضور کا مقام شفاعت، فرمایا مقام محمود ہے، کہ الکوثر یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، یہ قربانی اور نماز یہ حضور کا انصاف ہے۔ فرمایا مقام پر ایمان رکھ، ایمان پر والہانہ ربط اور تعلق رکھ، مقام پر، مقام کو بیان کر،
مقام کے ساتھ ساتھ نظام کو سمجھ. فرمایا فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. فرمایا جس سینے کو رب مقام محمدی کی معرفت دے گا, نظام مصطفیٰ کی خیرات دے گا, فرمایا اس کا دشمن ہمیشہ نامراد رہے. پروردگار عالم حاضرین کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. انتظامیہ کا انتظام کرنا قاری صاحب کا ہے, یہ انتظام کرنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم ہمیں حضور کی نبوت کا فیض دے, حضور کی اولاد مبارکہ کا فیض دے. اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کا فیض عطا فرمائے, حضور کی امت کے اولیاء اللہ کا فیض عطا فرمائے, مجددین و مصلحین کا فیض عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امت کو وحدت عطا فرمائے. الکوثر ذات مصطفیٰ ہے جو مرکز عبادت. امت جڑے گی تحریر حضور کی ذات پر جڑنا, بس یہ امت کا اتحاد ہے. اللہ ہر ایک کی خیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک بلال سے بات فرما لیں. صحابت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں جس کے وسراجا منيرا وبشر